دیوبندی علماء ہوں، ائمہ مساجد ہوں یا دیوبندی عوام، کئی شرعی مسائل و احکام ایسے ہیں جن پر قصداً دیوبندی عمل نہیں کرتے، بلکہ اجتماعی طور پر چھوٹے بڑے سارے دیوبندی اس کی مخالفت کو علامت دیوبندیت کے طور پر انجام دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک پر آج کی اس ویڈیو میں گفتگو کرنے والا ہوں، تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ کون سا مسئلہ ہے جس کی علی الاعلان دیوبندی علماء اور ائمہ مساجد بلکہ عوام تک مخالفت کرنے کو دیوبندیت کی پہچان سمجھتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، آپ میں سے جن کو بھی دیوبندیوں کی مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا ان کو اس بات کا ضرور بالضرور علم ہوگا کہ دیوبندی مساجد میں جماعت ہو جاتی ہے تو نماز کے مکمل ہونے پر یعنی سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ پر ہی بیٹھے بیٹھے امام دعا کر لیتے ہیں، اور وہ بھی بلند آواز سے نہیں بلکہ من ہی من میں یا بالکل دھیمی آواز میں۔ حالانکہ خود دیوبندی ہی کہتے ہیں کہ بلند آواز سے دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر فرض نماز کے بعد دعا کے تعلق سے دیوبندیوں میں زبردست ایک دوسرے سے مخالفت ہے، اور علماء دیوبند اپنے گھر کے اصول کے تحت دست و گریباں ہیں، کیونکہ کچھ دیوبندی علماء کہتے ہیں کہ بعد نماز فرض دعا کرنا بدعت ہے، جبکہ کچھ دیوبندی علماء ہی دعا کرنا درست قرار دیتے ہیں۔ مثلا ان ویڈیوز کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد خود دعا مانگتے تھے؟ جو اجتماعی دعا کو نہیں مانتے وہ حضور کی دعا مانتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے صحابہ اٹھ کے چلے جاتے ہوں گے؟ بتاؤ۔ آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ حضور پاک دعا مانگ رہے صحابہ اٹھ کے چلے جائیں؟ تو اس کو تو ذوق ہی نہیں مانتا، پتہ نہیں آپ کیسے مانتے ہیں۔ اچھا جی فرض بعد کلمات کون سے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ میں نے کہا حضور تو آہستہ مانگتے رہے، صحابہ نے سن کیسے لی؟ کیسے سن لی؟ اس کا مطلب اونچی آواز سے مانگی ہے تو سنی ہے نا۔ تو سامعین، الیاس گھمن دیوبندی کی اس ویڈیو سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک اجتماعی دعا مانگنا درست ہے اور بلند آواز سے دعا کرنی چاہیے۔ اب سامعین یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ فرض نماز کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ وظیفوں کی صورت میں ثابت ہے، متعین کلمات ہیں، تو متعین کلمات ادا کرنے چاہیے۔ اللہم انت السلام ہے، آیت الکرسی ہے، یہ اس طرح کے کلمات جو ہیں۔ باقی تفصیلی دعا سنتوں کے بعد مانگیں۔ یہ جو فرائض کے بعد ہمارے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور اجتماعی دعا کرنا، اس کا ہمیں حدیث میں یعنی صحابہ تابعین کے دور میں اور دور نبوی میں ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن مسجدوں میں فتنہ فساد نہ پھیلائے، اگر کوئی امام دعا مانگ رہا ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ مسجدوں میں فتنہ پھیلانا زیادہ گناہ ہے بنسبت دعا مانگنے کے۔ سامعین اب ایک اور ویڈیو انہی کی ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان آیا نا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، کبھی کبھار دعا کرو، عمومی روایتیں ہیں، لیکن خصوصی روایت فرض کے بعد اجتماعی دعا، اس سے خصوصی روایت کوئی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی، میں نام نہیں لیتا، لیکن ناکام کوشش ہے، سمجھ رہی؟ اس لیے جو تبلیغ والے تبلیغی جماعت والے نہیں کر رہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے سعودی والے نہیں کر رہے، وہ ٹھیک کر رہے۔ اس کو ضروری آپ نہ سمجھے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اس کو ضروری نہ سمجھے، اس لیے کبھی کبھار اس کو ترک بھی کر دو تاکہ یہ اس کو ضروری آپ نہ سمجھے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پہ بھی باتیں، اب جو حیاتی ہے نا ان میں بھی دو حصے، فرض کے بعد دعا کے قائل ہیں اور دعا کے قائل نہیں ہیں۔ اب جو قائل ہیں ان کو بھی کہا جانے لگا ہے پنجپیری ہیں، سلفی ہیں، فلان۔ جو قائل نہیں ہیں ان کو کہا جانے لگا، اور جو قائل ہیں ان کو بدعتی۔ اب یہ دیکھنا یہ ایک نیا سلسلہ چلے گا، کوئی دعا مانگتے ہیں کچھ نہیں مانگتے، اس پہ پھڈا۔ تو سامعین و ناظرین، دعا کے تعلق سے آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے اور نہیں کرنی چاہیے، دونوں آپ نے دیوبندی علماء کی زبانی ملاحظہ فرما لیا ہے۔ لیکن دعا بلند آواز سے کرنی چاہیے یہ بھی آپ نے سن لیا۔ باوجود اس کے دیوبندی فرض نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ بلند آواز سے دعا نہیں کرتے، بلکہ من ہی من یا بالکل دھیمی آواز میں دعا کرتے ہیں۔ لیکن سامعین و ناظرین، مجھے آج کی اس ویڈیو میں جو بتانا تھا وہ یہ نہیں ہے، یہ باتیں تو ضمناً آ گئی ہیں۔ بتانا دراصل جو ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد دیوبندی اپنا رخ مقتدیوں کی طرف نہیں کرتے، بلکہ قبلہ کی طرف ہی منہ کیے ہوئے رہتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں۔
تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، اور کیا جماعت سے نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے کے بعد امام کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے یا مقتدیوں کی طرف؟ ویسے ایک وضاحت یہاں کرتا چلوں کہ دیوبندی فجر اور عصر کی نماز میں مقتدیوں کی طرف رخ تو کر لیتے ہیں، مگر بقیہ نمازوں میں ایسا نہیں کرتے۔ تو کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے، اور کیا صرف فجر اور عصر کی نماز کے بعد ہی مقتدیوں کی طرف رخ کرنا چاہیے یا ہر نماز کے بعد؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس کے لیے پیش ہے سامعین آپ کے سامنے یہ کتاب، جس کا نام ہے فتاوی دارالعلوم زکریا۔ اس کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 207 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ عنوان دیکھیں، عنوان میں لکھا ہے نماز کے بعد دعا کے لیے مقتدیوں کی طرف رخ کرنے کا حکم، اور سوال میں لکھا ہے فرض نمازوں کی دو قسمیں ہیں، بعض وہ ہیں جن کے بعد سنتیں ہیں، بعض وہ ہیں جن کے بعد سنتیں نہیں۔ ان دونوں کے بعد امام کو مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے یا قبلہ رخ بیٹھنا چاہیے؟ اب جواب دیکھیں۔ الجواب، صورت مسئولہ میں امام کو تمام نمازوں کے بعد، صرف فجر اور عصر کے بعد نہیں بلکہ تمام نمازوں کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نیچے دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب نے خزائن السنن میں فرمایا نماز سے سلام پھیرنے کے بعد امام سیدھا مقتدیوں کی طرف رخ پھیر کر بیٹھے۔ اسی طرح اسی کتاب کے اگلے صفحہ یعنی صفحہ نمبر 208 پر دیکھیں ہائی لائٹ والی جگہ کو، یہاں بھی لکھا ہوا ہے اور جن ادعیہ کا ذکر حدیث میں آتا ہے امام ان کو مقتدیوں کی طرف بیٹھ کر پڑھے۔ اسی طرح نیچے والی ہائی لائٹ جگہ کو دیکھیں، یہاں بھی لکھا ہوا ہے اس روایت سے بھی اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ مقتدیوں کی طرف توجہ کر کے دعا میں سب کو شامل کریں۔ تو سامعین و ناظرین، ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ پانچوں وقت کی نماز کے بعد امام کو مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے، نہ کہ صرف فجر اور عصر کے بعد۔ مگر دیوبندیوں نے اس عمل کو اپنی دیوبندیت کی پہچان بنا کر رکھا ہوا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد تو مقتدیوں کی طرف مڑ جاتے ہیں، لیکن باقی وقت کی نمازوں میں ایسا یہ لوگ نہیں کرتے، جو اپنے گھر کے اس حوالے کے خلاف بھی ہے۔ باقی سامعین و ناظرین، اس تعلق سے آپ حضرات کیا سوچتے ہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو آپ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جائیں اور وہاں ضرور اپنی رائے لکھیں۔ اور ویڈیو اگر واقعی آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر دیجئے، اور جتنا شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیوبندی جو کرتے ہیں اس کا کہیں عطا پتہ نہیں ہے، بلکہ ان کے گھر کی کتاب میں بھی جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کام کو یہ لوگ قصداً اپنی دیوبندیت کی پہچان، اپنی دیوبندیت کی علامت بنا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ کام نہیں کرتے ہیں جس کا حکم خود ان کے گھر کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اس لیے اس طرح کی ویڈیوز کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث اور فقہ پر عمل کرنے کی بات جو کرتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہوتی ہے اور کتنی مکاری ہوتی ہے۔